پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہمیں اس طرح کا مزاح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہے لگانے لگیں، یعنی ہاں 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 کرنے لگیں، لیکن امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ مسکرائیں گے ضرور۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارک کا ایک شخص تھا جو کہ بہت لالچی تھا۔ یہ دراصل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام اشہب تھا۔ اب یہ بہت زیادہ طمع کرتا تھا۔ اس طمع کرنے کی عادت کی وجہ سے اسے طامع کہا جاتا تھا اور پورا نام اشعب طامع رکھا گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ شخص کسی کو خارج کرتے ہوئے بھی دیکھتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ شخص کہیں سے دینار نکال کر مجھے دینے لگا ہے کہ یہ تم رکھ لو۔ اور وہ خود بتاتا ہے کہ جب میں دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے، یعنی آہستہ سے خسر بسر کر کے بات کرتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے ضرور یہ کہہ رہا ہوگا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری جتنی بھی وراثت ہے سب اشب کو دے دینا۔ یعنی اس طرح کا ایک ان کا مینٹل لیول تھا، اس طرح کی سوچ تھی۔ یہ واقعہ بھی سنایا جاتا ہے کہ جب یہ شخص بازار سے گزرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ مٹھائی والے مٹھائی بنا رہے ہیں تو انہیں جا کر کہتا تھا کہ بڑے بڑے لڈو پیڑے بناؤ، یعنی کہ بڑی سائز کی مٹھائی بناؤ۔ اب وہ اس سے پوچھتے تھے کہ ہم کیوں بڑے سائز کی مٹھائی بنائیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ انہیں آگے سے یہ جواب دیتا تھا کہ اس لیے بڑے سائز کی مٹھائی بناؤ کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص تم سے یہ مٹھائی خرید لے اور خرید کر مجھے دے دے۔ یعنی اس میں بھی وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر مٹھائی مجھے ملے گی تو وہ بڑے سائز کی ہوگی اور مجھے زیادہ میٹھا کھانے کو ملے گا۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لڑکے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ یعنی اکثر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب بچے کچھ ضد کریں آپ سے، آپ کے پیچھے لگ جائیں کہ نہیں مجھے یہ چیز دیں، اس طرح کی کیفیت کو تصور کر لیں۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے ان بچوں سے کہا کہ جاؤ جاؤ، سالم بن عبداللہ کچھ بانٹ رہے ہیں، تم بھی بھاگ کر جاؤ اور لے لو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ سب کے سب بچے بھاگ گئے تو یہ خود بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب خود بھاگتے بھاگتے جب وہ بچے سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو وہ کچھ نہیں بانٹ رہے تھے، تو پھر یہ بھی وہاں پہنچ گیا کیونکہ یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ اب بچوں نے کہا تم نے ہم سے بہت غلط بات کی کہ سالم بن عبداللہ تو کچھ نہیں بانٹ رہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو میں نے تم سے جان چھڑانے کے لیے تمہیں کہا تھا۔ اب بچے کہنے لگے کہ چلے ٹھیک ہے، وہ تو جان چھڑانے کے لیے کہا تھا، اب تمہیں پتا تھا کہ کچھ نہیں بانٹ رہے تو تم کیوں ہمارے پیچھے آئے ہو؟ پھر اس نے کہا کہ جب تم وہاں سے آ گئے تو مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی ہی سالم بن عبداللہ کچھ بانٹ رہے ہو اور میں رہ نہ جاؤں، تو اس لیے میں بھی تمہارے پیچھے بھاگتا چلا آیا۔ تو اس طرح کی ایک مزاحیہ سی پرسنالٹی تھی۔ ڈیئر ویورز، اسلام ہمیں مزاح کرنے سے منع نہیں کرتا، یعنی بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل سنجیدہ زندگی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا مزاح نہ ہو، بلکہ مسکرانا تو سنت مبارک ہے، لیکن مزاح کی بھی ایک حد اسلام کی طرف سے متعین کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مزاح والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جس میں ایک صحابی کو ایک مرتبہ اونٹ کی ضرورت تھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا کہ مجھے اونٹ عطا کیجئے تاکہ میں سفر مکمل کر سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب فرمایا کہ میں تمہیں ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو سفر پر جانا ہے اور میری ریکوائرمنٹ، میری ضرورت تو ایک جوان اونٹ کی ہے، میں ایک اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آخر ایک تندرست ایک نوجوان اونٹ بھی تو ایک اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ مزاح تو جائز ہے لیکن کچھ شرائط ہیں۔ وہ سچا ہونا چاہیے، اس میں کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بے وجہ ایذا نہیں دینی چاہیے، اور وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مکمل طور پر دین اسلام پر چل سکیں۔ آمین ثم آمین۔